میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے۔ اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر راجہ ندیم سجاد ہیلتھ آفیشیل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ آج میں آپ سے بات کروں گا تھیلیسیمیا کے بارے میں۔ تھیلیسیمیا آپ کو پتہ ہے کہ ساؤتھ ایشیا میں بہت زیادہ، خاص طور پہ ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ یہ اصل میں تھیلیسیمیا اصل میں ایک موروثی بیماری ہے کہ جس میں جو ہیموگلوبن ہوتی ہے، جو ریڈ بلڈ سیلز میں جس کا کام ہوتا ہے کہ وہ جسم کے مختلف حصوں کو جہاں جہاں بھی آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، مختلف سیلز کو یہ ہیموگلوبن جو ہے وہ پہنچاتی ہے آکسیجن ان حصوں کو۔ تو جب ہیموگلوبن کم ہوتی ہے تو ظاہر ہے پھر جو آکسیجن پہنچانے کی صلاحیت ہوتی ہے ریڈ بلڈ سیلز میں وہ کم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انیمیا بھی ہوتا ہے، خون کی کمی ہو جاتی ہے اور بندہ جو ہے وہ تھکا تھکا سا محسوس کرتا ہے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ عموماً موروثی بیماری ہوتی ہے، تو یہ والدین سے بچوں تک پہنچتی ہے۔ اس میں اگر علامات جو ہیں وہ معمولی سی ہوں تو پھر تو علاج کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اگر علامات شدید ہوں تو پھر اس میں علاج کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن بہر صورت ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ اگر علاج ہو تو اس میں پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گا کہ بلڈ ٹرانسفیوژن اور اس طرح کے جو علاج ہوتے ہیں۔ اچھا، اس کی جو اہم علامات ہوتی ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی مختلف اقسام، تو اسی کے حساب سے جو علامات ہوتی ہیں اگر معمولی سی ہوں تو معمولی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اگر زیادہ بیماری ہو جس طرح تھیلیسیمیا میجر ہے تو اس میں ظاہر ہے علامات بھی جو ہیں وہ شدید ہوں گی۔ اس میں بندہ تھکا تھکا سا رہتا ہے، اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کی جو جلد ہے وہ پیلی سی نظر آتی ہے، جو منہ کی ہڈیاں ہوتی ہیں یا جو سر ہوتا ہے وہ ہڈیاں جو موٹی ہو جاتی ہیں، اور آپ ان کے کہیں کہ ان کی جو شکل ہوتی ہے وہ بگڑ سی جاتی ہے ہڈیوں کی۔ پھر جن بچوں میں تھیلیسیمیا ہو تو ان کی نشو و نما جو ہے وہ رک جاتی ہے، پیٹ جو ہے وہ پھولا پھولا سا رہتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کا پیشاب ہوتا ہے وہ گہرے رنگ کا ہوتا ہے۔ اصل میں جو تھیلیسیمیا ہوتا ہے کہ جو جسم کے سیل ہوتے ہیں جو ہیموگلوبن بناتے ہیں، ان کے ڈی این اے میں تبدیلیاں جو ہے نا، میوٹیشن اس کو کہتے ہیں، کہ تبدیلیاں جو ہیں وہ رونما ہو جاتی ہیں، تو اس کی وجہ سے ان میں ہیموگلوبن کی جو پیداوار ہے وہ متاثر ہو جاتی ہے، پھر آکسیجن لے کے جانے کی صلاحیت جو ہے وہ بھی متاثر ہوتی ہے، اور یہ والدین سے بچوں کو یہ منتقل ہوتی ہیں۔ تو ہیموگلوبن میں دو ہوتے ہیں، چینز ہوتے ہیں، ایک کو الفا چین کہتے ہیں اور ایک کو بیٹا چین کہتے ہیں، اور انہی کی مناسبت سے الفا تھیلیسیمیا یا بیٹا تھیلیسیمیا جو ہے وہ ان کو نام دیا جاتا ہے۔ تو جب بھی ان میں میوٹیشنز ہوتی ہیں تو اسی کے حساب سے پھر اس کی جو بیماری کی شدت ہے وہ ہوتی ہے، اور اس کو پھر الفا یا بیٹا کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اچھا، الفا تھیلیسیمیا میں الفا میں جو ہے 4 جینز ہوتے ہیں، 2 جو ہے وہ باپ کی طرف سے آتے ہیں اور 2 جو ہیں وہ ماں کی طرف سے آتے ہیں۔ اگر ایک جین میں میوٹیشن ہو یا اس کی کوئی ساخت تبدیل ہوئی ہو تو اس کی وجہ سے جو الفا تھیلیسیمیا ہے وہ اس میں علامات جو ہیں وہ ظاہر نہیں ہوتی ہیں، تو لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ جس کو الفا تھیلیسیمیا ایک میوٹیشن ہوئی ہو جین میں، وہ کیریئر ہوتا ہے اور اپنے بچوں کو منتقل کر سکتا ہے۔ اگر 2 جینز کی میوٹیشن ہوئی ہو تو پھر جو علامات ہیں وہ اتنی شدید نہیں ہوتی، معمولی نوعیت کی ہوتی ہیں، لیکن اس میں بھی جو ہے نا وہ کیریئر ہوتا ہے، تو اس کو الفا تھیلیسیمیا ٹریٹ کہتے ہیں۔ اگر 3 جینز میں میوٹیشن ہو تو پھر جو ہے علامات
شدید بھی ہو سکتی ہیں اور زیادہ تر شدید بھی ہی ہوتی ہیں۔ ان میں عموماً جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ عام طور پر ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں جو علامات ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بیٹا تھیلاسیمیا، اس میں 2 جینز ہوتے ہیں، ایک جین جو ہے باپ کی طرف سے آتا ہے اور ایک جین جو ہے وہ ماں کی طرف سے آتا ہے۔ اگر ایک جین میں میوٹیشن ہو تو اس میں معمولی جو علامات جو میں نے پہلے بتائی ہیں وہ ظاہر ہوتی ہیں۔ اس کو تھیلاسیمیا مائنر یا بیٹا تھیلاسیمیا کہتے ہیں۔ اگر 2 جینز میں میوٹیشن ہو تو اس میں تھیلاسیمیا میجر یا کولی انیمیا بھی اس کو کہتے ہیں، اور اس میں علامات جو ہیں وہ عموماً شدید ہوتے ہیں۔ اس میں جو علامات ہوتی ہیں عموماً 5 سال سے پہلے جو ہیں وہ ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس میں فیملیوں میں یہ بیماری جو ہے وہ نسل در نسل منتقل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ قومیں بھی ہوتی ہیں، جس طرح ساؤتھ ایشیا میں لوگ بستے ہیں، ان میں یہ بہت عام ہے، یا افریقن امریکنز میں یہ بہت زیادہ ہوتی ہے، میڈیٹرینین ریجن کے علاقے کے لوگوں میں بہت زیادہ ہوتی ہے تھیلاسیمیا۔ اچھا، میں آپ کو تھیلاسیمیا کی وجہ سے جو پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جسم میں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس میں جو سب سے بڑی پیچیدگی پیدا ہوتی ہے کہ جو آئرن جو ہے نا وہ بہت زیادہ مقدار میں ہمارے جسم میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ بے شمار بلڈ ٹرانسفیوژنز لگتی ہیں، پھر اس کے بعد جو اس کا بنانے کا عمل ہوتا ہے وہ بھی متاثر ہو جاتا ہے۔ تو اس کی وجہ سے جب آئرن کی زیادتی ہوتی ہے تو اس کا اثر جو ہے جگر کے اوپر پڑتا ہے، دل کے اوپر پڑتا ہے، اور جو دوسرے غدود ہوتے ہیں جو مختلف قسم کے ہارمون بناتے ہیں ہمارے جسم کو، جن کی ضرورت ہوتی ہے، تو ان کا عمل بھی متاثر ہوتا ہے۔ ان لوگوں میں قوت مدافعت کی کمی ہوتی ہے، تو جس کی وجہ سے انفیکشن کا جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ جو جسم کی ہڈیاں ہوتی ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، پھیلنے کی وجہ سے ان میں جو گودا زیادہ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں میں جو ہڈیاں ٹوٹنے کی شرح ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جب یہ ہڈیاں پھول جاتی ہیں یا یہ بڑی ہو جاتی ہیں تو ہم ان کا اثر جو ہے چہرے اور جو سر کی ہڈیاں ہوتی ہیں، کھوپڑی، ان میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں ان کی جو بناوٹ ہے، جو ان کی ظاہری شکل و صورت ہے وہ تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارے جسم میں تیلی ہوتی ہے، اسپلین جس کو کہتے ہیں، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ خون کی صفائی کرتی ہے، جو مردہ سیل ہوتے ہیں ان کو وہ خون میں سے نکال دیتی ہے۔ تو اگر تھیلاسیمیا ہو تو اس میں جو تیلی ہے یا اسپلین ہے تو اس کا کام بھی متاثر ہوتا ہے، کیونکہ اس کو زیادہ کام کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پھول جاتی ہے، کیونکہ سیلز جو ہیں ریڈ بلڈ سیلز یا سرخ خلیے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ پھیل جاتی ہے، تو بہت سارے اس کا کام متاثر ہوتا ہے، پھر انفیکشن زیادہ ہو جاتی ہیں، تو ڈاکٹر آپ کو یہ تجویز کرتے ہیں کہ اس تیلی کو نکال دیا جائے۔ اب اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ تشخیص اس کی اس طرح ہوتی ہے کہ عموماً بچوں میں علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ظاہر ہے اسی وجہ سے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے، تو ڈاکٹر چیک کرتا ہے، تو پھر اس کے بعد مختلف قسم کے خون کے جو نمونے لیے جاتے ہیں، اس میں دیکھا جاتا ہے کہ ہیموگلوبن کی مقدار کتنی ہے، ریڈ بلڈ سیلز کتنے ہیں، یا اور کوئی خون میں اگر کوئی بھی بے قاعدگی نظر آئے تو پھر اس کو اسپیشلسٹ جو خون کے خلیوں کے ماہر ہوتے ہیں ان کے پاس جو ہے وہ نمونے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ رپورٹ دیں، اور اس کے علاوہ اگر کوئی خاص تشخیص کرنی ہو تو پھر انہی سے مدد لی جاتی ہے۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اگر والدین میں جو ہے ان کو بھی چیک کیا جاتا ہے کہ
उनमें तो कोई ख़राबी तो नहीं थी कि वालिदैन से बच्चों में थैलेसीमिया की बीमारी आई है। इसका जब ये पता चल जाता है फिर इसका फिर इलाज जो होता है वो अलामात के मुताबिक होता है। अगर अलामात मामूली हों तो फिर ज़ाहिर है ग़िज़ाएँ वर्जिश वग़ैरह तजवीज़ की जाती है कि आप कौन सी ग़िज़ा खाएँ, कौन सी ग़िज़ा ना खाएँ। ऐसी ग़िज़ाएँ ना खाएँ जिनमें आयरन ज़्यादा हो, तो वो आपको बताया जाता है। इसके अलावा अगर खून की कमी हो, जो हीमोग्लोबिन की मिकदार कम हो, तो फिर उसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी कि खून दिया जाता है। कुछ लोगों को तो पूरी ज़िंदगी खून दिया जाता है। ये मुनहसर होता है कि कौन सा थैलेसीमिया है। उसके अलावा चूँकि आयरन की बहुत ज़्यादा जो है ज़्यादती हो जाती है खून में, जिसकी वजह से जिस्म के बाकी हिस्से मुतासर होने का भी ख़तरा होता है। तो ऐसी दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं कि जिसकी वजह से आयरन की जो ज़्यादती है उसको कम किया जाए। फिर एक और तरीका इलाज होता है, उसको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट कहते हैं, लेकिन वो जो इसके माहिर होते हैं वही करते हैं, क्योंकि ये आम जो डॉक्टर होते हैं उनका काम जो नहीं होता। इसमें बड़ा ज़रूरी होता है कि आपका जो रहन सहन हो, इलाज हो, वो बड़ा सेहतमंदाना हो। और आपको अगर किसी वैक्सीन की ज़रूरत है तो आप वैक्सीन लगवाएं। इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो इन्फेक्शन से अपने आप को बचा के रखें। बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने का। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स के सेक्शन में लिखें, तो मैं उसका जवाब दूंगा। बहुत शुक्रिया।